السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التکبیر للرکوع، یعنی کہ رکوع کے لیے تکبیر کہنا۔ ثم یکبر للرکوع یقول اللہ اکبر، اور تکبیر کیا ہے رکوع کے لیے اور کہ اللہ اکبر۔ وہ رکوع رکن، اور رکوع کرنا رکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قول ہے ورکعوا ارکعوا واسجدوا، یعنی کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ واسجدوا ورکعوا قبل السجود بالاتفاق، اور رکوع جو ہے سجدوں سے پہلے اتفاق کے ساتھ۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ان فی بعض شرائع سابقہ العکس، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے پہلے کی کچھ شریعتوں میں جو ہے اس کا مخالف تھا، یعنی کہ پہلے سجدہ ہوتا تھا پھر رکوع۔ اور اس سے شیخ عبدالعزیز طریفی کی گہری نظر آپ کو پتہ چلتی ہے، کیونکہ اگر آپ آج بھی یہودیوں کی نماز دیکھیں تو اس کے اندر پہلے سجدہ ہے، پھر آخر میں رکوع ہوتا ہے سلام پھیرنے کے ٹائم۔ استنبطوا بعض المفسرین من قولی تعالیٰ، کہ اور کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استنباط کیا ہے وسجدی ورکعی، کہ تم سجدہ کرو مریم علیہ السلام سے جو اللہ نے کہا، ورکعی اور رکوع کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وہذہ التکبیر الثانیہ فی الصلاۃ، وہذہ التکبیر الثانیہ فی الصلاۃ، اور یہ دوسری تکبیر ہے نماز میں، پہلی تھی تکبیرۃ الاحرام۔ والانتقال فی الصلاۃ بین الارکان والواجبات لا یکون الا بلفظ التکبیر، اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا نماز کے واجبات میں، یعنی واجب ارکان میں ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا، یہ سوائے تکبیر کے لفظ کے اور کسی طریقے سے بھی نہیں ہوگا۔ وخص منہ الرفع من الرکوع بالاجماع، اور اس سے مخصوص اختصاص ہے، یعنی ایکسکلوڈڈ آؤٹ ہے رکوع سے کھڑے ہونا اجماع کے ساتھ۔ یعنی کہ آپ دیکھیں چاہے خوارج ہوں، آبادی عمان کے شیعہ کا کوئی بھی گروہ ہو، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ تو پڑھتے ہی نہیں نا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں اسماعیلی، لیکن اثنا عشری کے جتنے فرقے ہو گئے، اخباری اور رسولی، اور اسی طرح جو ہے وہ زیدی کوئی، اچھا جی، تو زیدیہ ہو گئی، زیدی شیعہ، اسی طرح سنیوں کے تمام فرق، حنفی، شافعی، صوفی، نماز کے معاملے میں سب متفق ہیں کہ جب کھڑے ہوں گے رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اجماع کے ساتھ ہے۔ فإنه شرع فی تمہید، اور اس میں شریعت یہ ہے، شرع یہ دی گئی ہے کہ تمہید یعنی اللہ کی ہم بیان کریں، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹاپک شروع ہوتا ہے حکم تکبیرات عدا تکبیرۃ الاحرام، یعنی تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ باقی تکبیرات کا حکم۔ وہ ہونا مسائل عدہ، اور یہاں پہ کچھ بہت ساری مسائل، ان میں سے کیا کیا منہا حاضر تکبیرہ حل یہ واجب عملہ، کہ کیا یہ تکبیر واجب ہے یا نہیں۔ وما یلیہ من تکبیرات، اور اس کے بعد بھی جتنی تکبیرات آئیں گی انتقال کی، یعنی رکوع سے سجدے میں جانی، سجدے سے اٹھنا، سجدے میں جانا پھر سے۔ وقت تقدم الکلام فی تکبیرۃ الاحرام و وجوبیہ، تو تکبیرۃ الاحرام اور اس کے وجوب کے بارے میں تو کلام آ چکا۔ ولا خلاف فی ذلک، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں۔ قد اختلف العلماء فی وجوب تکبیرات الانتقال، اور علماء کا اختلاف ہے تکبیرات انتقال کے وجوب میں۔ فذهب الجماہیر الی السنیہ، اور اس میں سے جو جماہیر ہیں، جمہور ہیں، وہ اس طرف کہیں کہ سنت ہے، وہ صحیح، اور یہی صحیح ہے۔ وقد ذهب احمد فی احدى روایتین الی الوجوب اعتمادا علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی، اور امام احمد سے دو روایتیں، جن میں سے ایک روایت میں انہوں نے اس کو واجب کہا ہے، اور رسول اللہ کی اس قول سے دلیل پکڑی ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحیح بخاری 631۔ وانا احمد روایت اخرى، اور امام احمد سے ایک دوسری روایت ہے انه تقال فی الفرض، کہ یہ صرف فرض میں کہا جائے گا، وہ اما فی النفل فلا، اور نفل میں نہیں کی جائیں گی۔ وہ ثواب انها مستحبہ فی الفرض والنفل، اور اس میں سے جو ثواب صحیح رائے وہ یہی ہے کہ یہ مستحب ہے کہنا فرض میں اور نوافل دونوں میں، الا فی حالہ واحدہ، سوائے ایک حالت میں، فی حالت الامام اذا کان المأموم لا يعلم انتقاله الا بالتکبیر، سوائے امام کے، کیونکہ معموم جو ہے اس کو، یعنی اس کے پیچھے مقتدی نماز پڑھنے والا، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے انتقال کیسے کیا ایک تکبیر سے ایک رکن سے دوسرے رکن میں، سوائے تکبیر کے۔ فما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، اور اس کے بغیر واجب مکمل ہی نہیں ہوگا سوائے واجب کے بغیر، یعنی کہ یہ امامت کی حالت میں امام کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اما الامام اذا صلى معه واحد او اثنان فسن ان يرفع صوته، اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک امام کا تعلق ہے، یعنی جو اوپر والی لائن ہے نا، اس سے مراد یہ کہ اگر معموم کو کسی طرح پتہ چلنا ہے کہ امام ایک حال سے دوسرا حال، پھر امام کے اوپر بھی واجب نہیں۔ امر امام اذا صلی معه واحد او اثنان، اگر امام جو ہے اس کے ساتھ ایک بندہ نماز پڑھ لو یا دو، فسن ان يرفع صوته، تو پھر سنت یہ کہ ان يرفع صوته، کہ وہ اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرے، لانهم يحسون به فی حال صلاتی، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں اس کے حال کو جانتے نماز کے، یحسون بھی یعنی محسوس کرتے،
تو اس لیے وہ تھوڑی سی آواز بلند کرے. وہ من استدل بعموم قولی، اور اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے استدلال کیا اس قول کے عموم سے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، فجوابہ من وجوہ، تو اس کا جواب بہت سارے طریقوں سے دیا گیا. اولاً پہلا کیا ہے، ان ذات فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الاصل فی الوجوب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کوئی بھی فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی جو ہو نماز، فعل ہو نبی کا جس نماز میں، اصل یہ کہ وہ واجب ہے الا قرینۃ تصرف، سوائے یہ کہ ہمیں کوئی قرینہ مل جائے جو اس کو اس سے موڑ دے. ومن اقوى القرائن الصارفہ ہونا، اور ایسے قرائن جو کہ اس کی وجوب کو ہٹا دیتے ہیں وہ کیا ہیں، عدم نقل ما یفید المداوع، یعنی ہمارے پاس ہر حدیث میں ذکر نہیں آیا کہ رسول اللہ نے یہ کام کیا، لہٰذا اس پر مداومت کا چونکہ ہمارے پاس نہیں آیا قول، تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ واجب نہیں ہے. یعنی ورنہ جو چیز لازم ہے وہ تو ہر جگہ بیان ہوتی ہے، جیسے قرأت فاتحہ بیان ہوئی اور تمام چیزیں، رکوع کا بیان ہوا، لیکن رسول اللہ نے اس میں پہلی تکبیر کا اللہ اکبر کہا، لیکن باقی تکبیرات کا نہیں کہا، بس کہا کہ رکوع کرو، رکوع سے کھڑا ہوا تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ، لیکن اس میں یہ نہیں کہا کہ کیا کہ وہ تسہیل من شہیدہ تنزیل، اور وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا ڈھیلا پن، یعنی ہلکا اس معاملے کو لینا جنہوں نے قرآن کا نزول دیکھا، یعنی صحابہ، وہ صحابہ فی ذالک الامر وعدم التجدید فی، اور انہوں نے اس معاملے میں تجدید بھی نہیں کری. الثانی، وہ کہتے ہیں دوسری وجہ کہ انہ ثبت عن جماعہ من الصحابہ والتابعین انہم کانوا لا یتمون التکبیر فی الصلاۃ، کہ صحابہ کی ایک جماعت اور تابعین سے اچھے خاصی ثابت ہے کہ وہ تکبیر مکمل نہیں کرتے تھے نماز میں. بِأَسَانِیدَ صَحِیحَۃٍ کَالشَّمْسِ، اور یہ ایسی اسانید سے ثابت ہے جو کہ سورج کی طرح روشن ہے. بلکانہ هو العمل فی اکثر البلدان، بلکہ یہ ایک ایسا عمل تھا جو اکثر بلدان میں، یعنی اکثر بلاد میں اور کنٹریز میں، اسلامی مملکت کے ہوتا تھا. رواہ البخاری، اور امام بخاری روایت کرتے ہیں مطرف بن عمران بن حسین انہ سلم علیہ بالبصرہ، کہ انہوں نے علی کے ساتھ نماز پڑھی بصرہ میں، فقال ذکرنا ھذا الرجل صلاۃ کنا نصلی مع النبی، کہ اس نے ہم یاد دلاتی ہو نماز جو ہم رسول اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے. فذکر انہ کان یکبر کلما رفع وکلما وضع، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے یاد دلا دیا انہ کان یکبر کلما رفع وکلما وضع، کہ انہوں نے جو وہ ہر تکبیر کے ساتھ، ہر اٹھنے اور بیٹھنے کے ساتھ جو ہے وہ تکبیر کہتے ہیں. اور وہ مسلم یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمہ ان ابا ہریرہ کان یکبر فی الصلاۃ، یحییٰ بن کثیر وہ ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ تکبیر کہتے تھے نماز میں ہر اٹھنے اور جھکنے کے وقت. وقلنا یا ابو ہریرہ ھذا تکبیر، اور ہم کہتے ہیں کہ یا ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ یہ کیسی تکبیر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں فقال انہا لصلاۃ رسول اللہ، یہ تو رسول اللہ کی نماز ہے. وروى البخاری عن قتادہ عن اکرمہ، بخاری نے قتادہ عن اکرمہ کی سند سے نقل کیا ہے. کیا نقل کیا ہے؟ قال صلیت خلف شیخ بمکہ، کہ میں نے نماز پڑھی شیخ کے پیچھے مکہ. صح ولا فکبر اثنتین وعشرین تکبیرۃ، اس نے 22 تکبیریں کی. فقلت لابن عباس، تو میں نے ابن عباس سے کہا، اب یہ اکرمہ کہہ رہے ابن عباس کا شاگرد جو ہر وقت ابن عباس کے ساتھ نماز پڑھتا ہوگا، انہ احمق، کہ وہ احمق ہے. فقال ثقلتک امک، کہ تمہاری ماں تمہیں روئی ہے. اس طرح کر کے کچھ معنی سنت ابو القاسم، یہ ابو القاسم کی سنت ہے، ابو القاسم کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ اکرمہ من خاصت اصحاب ابن عباس، اور اکرمہ جو ہے وہ خاص ہیں اصحاب ابن عباس میں سے. وہ عارفوں برأیی، اور ان کی رائے کو جاننے والے سب سے زیادہ. ولا شک انہ یصلی خلفہ ومعہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی یا ان کے پیچھے. وما غیر من الصحابہ من اصحابی، اور کتنے اور دیگر اصحاب کے ساتھ ان کے اصحاب میں سے. فما وصف الرجل باحمق الا انه ما سمع من ابن عباس، تو وہ کیسے احمق کہہ سکتے ہیں اگر انہوں نے وہ چیز ابن عباس سے سنی، یعنی انہوں نے ابن عباس سے وہ چیز نہیں سنی تبھی تو انہوں نے احمق کہا. لا قولا ولا عملا ولا من الاجل مثلا، یعنی نہ انہوں نے قولی طور پہ یہ ابن عباس سے بات سنی کہ تکبیر کہنا چاہیے نماز میں انتقال کے وقت، نہ عمل کے طور پہ، ولا من الجلۃ المثلی، اور نہ اس کی کوئی مثل. وقت کان عمر بن الخطاب وعمر بن العزیز والقاسم بن محمد وسالم بن عبداللہ سعید بن جبیر لا یتمون التکبیر، اور کہتے ہیں اسی طرح حضرت عمر اور عمر بن عبدالعزیز اور قاسم بن محمد وسالم بن عبداللہ اور سعید بن جبیر یہ سب بھی تکبیرات مکمل نہیں کرتے تھے. وہذا یدل علی ان تکبیر قد ترک، اور
اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ تکبیر جو ہے وہ چھوڑ دی گئی تھی، حتیٰ جہلہ الکثیر، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے جاہل ہو گئے، مما یدل علی عدم وجوبی، اور یہ اس بات پر دلالت کرتی کہ اس کا واجب ہونا صحیح نہیں ہے، واجب نہیں ہے، عدم وجوب ہے، ويدل على ان السلف لم يتلقوه على انه رکن او واجب من الصلاۃ، یعنی کہ اور یہ اس بات پر بھی دلیل ہے کہ سلف اس کو واجب نہیں سمجھتے تھے، نہ رکن صلاۃ میں سے، نماز میں سے، بل ان ترک تکبیرات کانا مشتہرا جدا، بلکہ تکبیرات کا ترک کر دینا بہت ہی زیادہ مشہور بات تھی، حتی اصبح عمل الناس فی بعض البلدان فی القرون الاولی علیہ، یہاں تک کہ لوگوں کا عمل ہو گیا اس چیز کے اوپر قرون اولیٰ کے دور میں، اس کے اوپر کچھ علاقوں کا باقاعدہ پورے پورے بلدان، حتیٰ قال اسحاق بن منصور، یہاں تک کہ اسحاق بن منصور نے کہا، قلت لأحمد، میں نے احمد سے کہا، من الذی نقص من التکبیر، کہ کون ہے جو تنقیص کرتے تکبیر میں، یعنی کمی کرتے ہیں، قال، کہ اس کا کیا ہو جو ہم میں سے تکبیر میں کمی کرے، قال اذا انحط الى السجود من الرکوع واذا اراد ان یسجد سجدتان من کل رکعہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم انحطاط کرو سجدے کی طرف رکوع سے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَسْجُدَ سَجْدَتَانِ مِنْ كُلِّ رَكَعَةٍ، اور جب تم ہر رکعت میں دوسرے سجدے کی طرف جاؤ، یعنی کہ ہم میں سے کون ہے جو کہ سجدے میں کمی کرتا ہے، تو انہوں نے اس چیز کو گرتانا، یعنی کہ انہوں نے سجدے سے اٹھنے والی چیز کو تکبیر میں کاؤنٹ نہیں کیا، صرف سجدے کو جانے والے عمل کو، یعنی کہ یہ بین تھا معاملہ، فتکبیر فی کل قفظ، تو کہتے ہیں کہ تکبیر ہر جھکنے پر برفع، اور ہر اٹھنے پر لم یکن مستعملا عندہم، ان کے نزدیک مستعمل نہیں تھی، ولا ظاہرا فیہم، اور نہ یہ ظاہر تھی ان میں، ولا مشہورا من فعل فی صلاتہم، لا فی مکہ ولا فی مدینہ ولا فی بصرہ، اور نہ ان کے اعمال میں یہ دکھتی تھی نماز کی، نہ مکہ میں، نہ مدینہ میں، نہ بصرہ میں، وقد اصبح العمل فی وقتنا فی جمیع البلدان، وہ کہتے ہیں البتہ اب ہمارے یہاں اس پر عمل جو ہے ہر جگہ ہو گئی ہے، تمام ملکوں میں، فی معلوم جو ہم جانتے ہیں، غیر ما کان فی بعض تلک العصور، تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اب اس زمانے میں معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ فاس والعامہ یستنکرون، کہ اب عام لوگ بھی نکارت کرتے ہیں اگر کوئی تکبیرات کبھی چھوڑتے، کما کانا بعضهم یستنکر من یفعل فی وقت، جس طرح پہلے لوگ اس کو عجیب سمجھتے تھے اگر کوئی اس کو کر لیتا تھا، حتی من بعد اجلتہم، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ جو ان کے حتیٰ بڑے تھے وہ تک اس کو عجیب سمجھتے، جیسے اکرمہ، وَهَذَا مِنَ الدَّلَائِلِ أَنَّ عَمَلَ النَّاسِ وَاسْتِنْكَارُهُمْ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور وہ کہتے ہیں یہ ان دلائل میں سے ہے کہ لوگوں کا عمل جو ہے نا اور ان کا منع کرنا، لا یغنی من الحق شیئا، یہ حق کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، وَأَنَّ النَّاسَ يَجِبْ أَن يَدُورُوا حَيْثَ دَارَتِ السُنَّةُ، اور لوگوں کو چاہیے، ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ ادھر ہی گھومے جہاں پر سنت کا دار و مدار ہے، لا ان تدور السنہ حیث دار الناس، یہ نہیں کہ سنت وہاں جائے جہاں پر لوگ گھومتے ہیں، وهذا المسألة تعد من المسائل التي ترك فيها مالك عمل اهل المدینہ للحدیث الثابت، اور وہ کہتے ہیں کہ ان مسائل میں سے جس کو ترک فیہا مالک، جس کو مالک نے چھوڑ دیا، عمل اہل المدینہ، عمل اہل مدینہ کی بنیاد پر، للحدیث ثابت، جیسے کہ حدیث ثابت ہے، وحمل بعض المحققین ترک تکبیر فیما ورد من اثر ثابت علی انہ ترک للجہر بھی لا ترک للتکبیر مطلقا، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس سے یہ محققین نے بھی مراد لی ہے کہ اس سے مراد یہ تھی کہ یہ جو آثار ابھی نقل ہوئے کہ اس سے مراد یہ کہ جہر نہیں کرنا، یعنی زور سے تکبیر کہنا ترک کر دیا تھا، البتہ ہلکے سے کہہ دیتے، لا ترکن للتکبیر مطلقا، الثالث میں کہتے ہیں تیسری صورت کیا ہے، ابھی ہم نے دو صورتیں پڑھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ واجب نہیں ہے، ان تکبیر شرع للایذان بحرکت الامام، کہ تکبیر جو ہے نا وہ اس لیے شریعت میں ڈالی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ امام نے حرکت کی، للحدیث فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، کہ یعنی کہ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، ولا یحتاج الیہ المنفرد، تو کہتے ہیں کہ منفرد کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں،
تو وہ کہتے ہیں کہ امام کی حرکت کا اندازہ تو دیکھنے سے بھی ہو جاتا ہے، اور وہ جو حدیث ہے کہ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کو، فلا یحتاج الی، تو منفرد کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ امام الذی یراہ معه کمن صلی اللہ، اور اسی طرح ایک یا دو لوگ جو امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں اور وہ امام کو دیکھ پا رہے ہوں آسانی سے، یا اس کے برابر میں ایک بندہ کھڑا ہو، تو پھر تو اسے ضرورت ہی نہیں ہے یہ کہنے کی، کیونکہ اصل مقصد تو یہ تھا کہ امام اوپر نیچے جو حرکت کر رہے ہیں وہ پتہ چلے۔ لیکن استقر الامر علی مشروعیت تکبیر فی القبض والرفع لکل مصلی، وہ کہتے ہیں لیکن معاملہ اسی پر ہے کہ استقرار یعنی ہمیشگی اختیار کرنا چاہیے تکبیر پر ہر اٹھنے جھکنے کے سمے نمازی کو، ہر مصلی کو، لکل مسلم، والحق ان من داوم علی ترک تکبیرات کلیہ، اور کہتے ہیں حق یہ کہ جس نے مداومت اختیار کر لی، دوام اختیار کر لیا، ہمیشگی اختیار کر لی تکبیرات کو چھوڑنے پر، کل سب کی سب مسیون، تو وہ جو ہے نا برائی کرتا ہے، لا یحمد له فعل، تو اس کے فعل کی حمد نہیں کی جائے گی، تعریف نہیں کی جائے گی، ولا ينبغي ان يفعل ذلك، ولا، اور چاہیے کہ ایسا نہ کرے، ولا يتعمد، اور نہ اس جان بوجھ کے ایسے کرے، نہ جان بوجھ کے ایسے کرے اور نہ اس طرح کا عمل کرے، ولا ينبغي ان يفعل ذلك ولا يتعمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم